نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله إلى آخره صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے ہم اور آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی نبینا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تصویر محمد ہے تصویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا. بے شک تصویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا. کعبہ ہے فقیروں کا روزہ میرے خواجہ کا. بے شک کعبہ ہے فقیروں کا روزہ میرے خواجہ کا. اور جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے. جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے. بڑھتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے خواجہ. بڑھتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے خواجہ کا. اور جنت کے بہاروں کو خاطر پہ میں کیوں لاؤں. جنت کی بہاروں کو خاطر میں کیوں لاؤں. نظروں میں سمایا ہے روزہ میرے خواجہ. نظروں میں سمایا ہے روزہ میرے خواجہ. حضرات بس چند باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا اور بڑی خوش بختی ہے کہ پیر و مرشد حضور شیر ہندوستان کی سبحان اللہ تقریر نہیں فیض لینا ہے. بس یہی ہے. اس جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے تعلق سے ابھی کچھ بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک بات یاد آ رہی ہے وہ پہلے کہہ دوں دل کرتا ہے. ویسے مضمون جو ہے وہ کچھ اور ہے. وہ یہ کہ حضور خواجہ معین الدین اجمیری ہندوستان کے راجا ہمارے خواجہ ان کے مرید اور بہت خاص مرید خلیفہ حضور خواجہ قطب الدین بختیار خان کی سبحان اللہ. اور ان کے بہت خاص مرید و خلیفہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر سبحان اللہ. ایک مرید ہونے آیا حضور بابا فرید کی بارگاہ میں. بولے حضرت مرید کر لیجئے. سمجھو بات حضرت مرید کر لیجئے. بولے ٹھیک ہے مرید کر لیتے ہیں. آپ نے مرید کیا اور جو اس کے اصول ہیں وہ سب یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے اس پر عمل کریں گے سب جب کر تو بولے ایک بات اور ہے. بولے کیا حضرت. بولے یہ بھی وعدہ کر کہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں. اب ایسا نہیں کہ یہاں سے نکلا تو اب جو بھی جس کو بھی پائے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے. میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اب کسی اور کے ہاتھ میں مت دینا. ٹھیک ہے. جیسے باپ ایک ہوتا ہے ویسے شیخ بھی ایک ہوتا ہے. یہی پڑھایا جاتا ہے ہمارے محکم کی. ایک دروازے کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو. ٹھیک ہے. میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے کسی کے ہاتھ کسی اور کے ہاتھ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار غریب نواز. سبحان اللہ سبحان ان سے غریب نواز فیضان غریب نواز فیضان غریب نواز خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان مظہری اعلی حضرت فیضان حضور مشاہیر ملت غلامان اعلی حضرت پیغام اعلی حضرت پیغام اعلی حضرت غلامان اعلی حضرت
تو توجہ فرمائے. حضرت نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا. اس نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے حضرت آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے. اچھا وہاں سے وعدہ کر کے چلا گیا. نبی کے کنارے کنارے جا رہا تھا، کسی کام سے کہیں کوئی غرض تھی اس کے لیے جا رہا تھا کنارے کنارے. اچانک پیر پھسلا اور گر گیا پانی میں، ندی میں گر گیا، ڈوبنے لگا. تو ایک بار ڈبکی لگائی، اوپر آیا. اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام آ گئے، بولے ہاتھ بڑھا تاکہ تجھے ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دوں. حضرت خضر آئے، بولے ہاتھ بڑھا تاکہ ہاتھ پکڑ کے تیرا باہر نکال دوں. تو اس نے کہا ہاتھ تو بڑھا دیتا مگر بابا فرید سے غلام بنو تو ایسے بنو، بنو تو ایسے بنو، میرے بات کو ایسے بنو کہ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. یہ فکر مت کرو کہ ادھر سے فیض ہوگا نہیں ہوگا. ارے جہاں بندہ ہے وہاں آقا کی بھی یہ ایمان کہتا ہے. آپ صحیح طریقے سے بندہ بن جائیں گے تو فائدہ نہیں رکھ لاوارث مت بنیے، کسی کو اپنا وارث بنائیے. اور ہمارا فیصلہ سننا چاہو گے تو بہت پہلے ہم نے انہیں اپنا وارث بنایا. وسیلے سے، ان کے وسیلے سے خواجہ بھی ہمارے وارث ہے، آدم بھی ہمارے وارث ہے. اب ایک بات آپ جان لیجیے، جتنے بڑی بڑی شخصیتیں ہیں جن کی ولایت مسلم ہے، ہر ایک کسی نہ کسی پیر سے کسی کے آگے جھکا ہوا ہے. آج کچھ مولوی کہتے ہیں یہ پیر کیا ہے، مرید کیا ہے، یہ سب کیا ہے. تو آپ یوں سمجھ لو جن کی جہالت مسلم انہیں پیر کی ضرورت نہیں ہے، اور جن کی ولایت مسلم ہے انہیں پیر کی ضرورت ہے. حضور محبوب الہی، ان کی ولایت میں کیا شبہ، ان کی ولایت میں کیا شبہ. مگر بابا فرید کے آگے جھکے ہوئے ہیں. بابا فرید الدین کنڈ شکر کی ولایت میں کیا شبہ، مگر قطب الدین بختیار کاکی کے آگے جھکے ہوئے ہیں. قطب الدین بختیار کاکی کی ولایت میں کیا شبہ، مگر وہ خواجہ اجمیری کے آگے جھکے ہوئے ہیں. خواجہ اجمیری کی ولایت میں کیا شبہ، مگر وہ عثمان ہارونی کے آگے جھکے ہوئے ہیں. وہی خواجہ معین الدین اجمیری ہے کہ جب وصال ہوا تو ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. یہ اللہ کا پیارا، اللہ کا حبیب، اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا. ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ یہ کہ حبیب اللہ تو خطاب میرے سرکار کا ہے، مدینے والے کا ہے. دنیا میں حبیب اللہ صرف ایک ہے، آمینہ کا لال ہے، مدینے کے تاجدار ہے. ان کی پیشانی پہ اگر کاتب تخطیب کو لکھنا تھا تو کچھ اور خطاب لکھتے تھے، کوئی اور بات لکھ دی جاتی. حبیب اللہ کیوں لکھا گیا؟ تو علماء کہتے ہیں دو گروہ ہے، ایک انبیاء کی جماعت ہے، ایک اولیاء کی جماعت ہے. انبیاء کی جماعت میں حبیب اللہ مدینے والے ہیں، اور اولیاء کی جماعت میں حبیب اللہ اجمیر والے. وقت بہت کم ہے، بہت سارے لوگوں کو اپنی اپنی باتیں کرنی ہے. میں نے جو آپ ہی کو کرنا ہے تو آخری مدد دعا. میں نے جو آیت تلاوت کی ہے لا تجدوا قوما
युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हाद्दल्लाह। इसका माना यह है कि जो लोग मोमिन हैं, अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं, उन्हें तुम अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते ना पाओगे। उन्हें तुम अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती वो मोहब्बत करते ना पाओगे। बेशक ये तो कह दिया गया। अच्छा एक बात सुनिएगा, जब कुरान ने कह दिया ना पाओगे, तब ना पाओगे, क्या बात है, ना पाओगे ना। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अगर हम कहेंगे अगर कोई ऐसा, तो अगर पकड़ क्या, जब कुरान ने कह दिया ना पाओगे, क्या बात, अगर लाए क्यों, जब ना पाओगे तो ना पाओगे। ठीक है, मेरा दिल कर रहा है, चलो ठीक है नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो दावा करते हैं, इतना तो कह सकता हूँ मैं, मोमिन होने का दावा करते हैं। माना कुरान ने कहा कि ना पाओगे, ना पाओगे, ठीक ना पाओगे, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो होते नहीं है, दावा करते हैं। ऐसा भी तो है, जो मोमिन होने का दावा करे और वो अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करे, उसके बारे में क्या हुक्म है? उसे मोमिन कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? मोमिन कहेंगे ही नहीं। तो कुरान ने जो बता दिया ना पाओगे, इसका मतलब जो ऐसा मिले वो मोमिन नहीं, जो होगा ना पाओगे। होगा तो ना पाओगे, आप पा जाओ, समझ लो मोमिन नहीं है, बता रही है। अच्छा ठीक है, मोमिन नहीं है, मान लिया मोमिन नहीं है, तो मोमिन नहीं है तो क्या काफिर है? कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। मोमिन नहीं है ये तो नफी में हो गया, है क्या ये बताओ, काफिर है। तो अब इस पर थोड़ी सी बहस करेंगे। एक दूसरी आयत ये आ रही है, दूसरी आयत कुरान की, वमन यतवल्लहु फइन्नहु मिन्हुम, जो बदमज़हबों से दोस्ती करे वो उन्हीं में से है। कुरान शेरे मेरे आका ने अगर सुना खुली कह दिया तो मिर्चे लग गई। कुरान क्या कह रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से। कुरान तो और सख्त हुक्म लगा रहा है, कहाँ बच के जाएगा? पता क्या चला, कुरान का भी मिजाज वही है, शरीयत का भी मिजाज वही है कि जो मुस्तफा का नहीं वो खुदा का भी नहीं। तो बात ठीक है, चलो उन्हीं में से मान लिया, यानी काफिरों में से हो गया इसके जाहिर के मुताबिक। लेकिन थोड़ी दिक्कत यहाँ आ रही है, कुरान का 28वां पारा, कुरान के अंदर हाफिजी लोग भी मौजूद है, मैं अभी इबारत पढ़ रहा हूँ, वो सुनिए, क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूँ। ये मैंने आयत पढ़ी, वमन यतवल्लहु फइन्नहु मिन्हुम, जो उनसे दोस्ती करे वो उन्हीं में से। वमन यतवल्लहु मिन्कुम फइन्नहु मिन्हुम, तुम में से जो उनसे दोस्ती करे वो उन्हीं में से। तो कुरान ने कह दिया मोमिन नहीं, ये आयत कह रही है उन्हीं में से हो गया। उसने कहा, उस आयत ने कहा मोमिन नहीं, इस आयत ने कह दिया उन्हीं में से हो गया। यहाँ तक तो ठीक बात है, मगर प्रॉब्लम मुझे यहाँ आ रही है, वो आप भी सुनिए और उलमा मौजूद है वो भी सुने। कुरान फरमाता है, अलम तरा इलल लज़ीना तवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम मा हुम मिनकुम वला मिनहुम। यही तो फरमाते हैं, यही तो हजरत का कहना है, तवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम मा हुम मिनकुम वला मिनहुम, जो अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करे वो ना उनमें से है ना तुम में से। तो दूसरे नंबर की आयत जो मैंने पढ़ी वो वमन यतवल्लहु मिन्कुम फइन्नहु मिन्हुम, ये बता रही है कि उन्हीं में से, और ये आयत बता रही है ना उनमें से ना तुम में से। और एक बात ये जान लो, कुरान में इख्तिलाफ नहीं, कुरान में टकराव नहीं। अगर ये मानोगे तो ये गलत कुफ्र है।
لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قرآن فرماتا ہے مطلب قرآن میں اختلاف نہیں، قرآن میں ٹکراؤ نہیں. اگر یہ مانے گا تو عیسائیت کا انکار ہوگا اور کفر ہو جائے گا. قرآن فرماتا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، ہم نے قرآن میں عوج نہیں بنایا. اللہ فرماتا ہے تفسیر مدارک دیکھو، اے شیئا من العوج والعوج فی الاعیان کالعوج فی المعانی والعوج فی المعانی کالعوج فی الاعیان یقال فی رائه عوج وفی عصاه عوج والمراد نفی الاختلاف والتناقض. یہ بات تفسیر مدارک کی ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں، اور جب قرآن میں اختلاف نہیں تو دوسرے نمبر کی آیت کہہ رہی ہے انہی میں سے ہے، اور تیسرے نمبر کی آیت کہہ رہی ہے نہ ان میں سے ہے نہ تم میں سے ہے. تو سنو، ہم زیادہ دماغ نہ لگا کر کے اتنا تمہیں کہتے ہیں کہ تم چاہے اس میں سے ہو تب بھی گھاٹا ہے، چاہے نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو تب بھی گھاٹا ہے. یہ ہے نبی کے دیوانوں کے ساتھ آ جاؤ. اعلیٰ حضرت بولے تف نزدیت نہ کفر نہ اسلام سب پہ ہر پھر ادھر کی ہے نہ ادھر کی ادھر کی ہے. سبحان اللہ. بد ہے مگر انہی کے بد ہے مگر انہی کے ہے، باقی نہیں ہے ہم، باقی نہیں ہے ہم. اور نزدیک تو نہ کہ تیرے لیے یہ راہ پر خطر کی ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. نبی کی محبت میں چلائے، نبی کی محبت میں اٹھایا. اچھا نہ ان میں سے ہے نہ ان میں سے ہے، نہ اتنا سمجھ میں آیا؟ بس ختم کر رہا ہوں. نہ ان میں سے ہے نہ نہ ان میں سے ہے نہ مومنوں میں سے نہ کافروں میں سے، تو کس میں سے ہے؟ یہ تو ہے. آپ بتاؤ مومن و کافر ادھر سے بھی نہیں ہے ادھر سے بھی نہیں ہے تو کدھر گیا؟ ہیرے پر کیوں، کہاں میں کونے میں کیوں ہے؟ تو اب زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، قرآن ہی سے پوچھ لو. جب سب قرآن سے لیا ہے تو یہ بھی قرآن سے لیتے ہیں. قرآن تو بتا نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے تو کدھر کا ہے؟ قرآن بولا موسب سبین بین ساری لا الہ الا ولا الہ الا دونوں کے درمیان اس شکل میں ہے یہ صحیح کی یہ صحیح مذہب ہے، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. قرآن فرماتا ہے آپ دیکھو اعلیٰ حضرت بولے ادھر ادھر کا نہیں ادھر کا ہے. یہی قرآن بھی کہتا ہے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. اگر میرا پیر کہہ دے سنا کلی آسمان اٹھا لو، دیکھ قرآن کیا ہے. اچھا جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے ادھر کے ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے جانتے ہو آپ؟ وہ بھی سن لو. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. یہی لوگ شیطان کے گروہ ہیں، شیطان کی جماعتیں ہیں. خبردار شیطان کی جماعت ہی گھاٹے میں ہے. اور وہ لوگ جو سچے مومن ہیں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ پاؤ گے نہیں، جو اللہ و رسول سے محبت رکھتے ہیں انہیں دشمنوں سے دوستی کرتے نہ پاؤ گے نہ پاؤ گے. اگر ایسا ہے کہ نہ پاؤ گے تب ان کے بارے میں قرآن فرماتا اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کی فوج ہے. حزب اللہ هم الفائزون. اللہ کی قسم جو اللہ کی جماعت ہے وہی کامیاب ہے. سرکار کا حکم ہے اور بولو لیکن السلام علیکم. سن رہے ہیں سب لوگ. 5 منٹ بول دیجیے. پانی لے لو. سیدنا
مولانا محمد بن وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صل علی شفیعنا نبینا مولانا محمد بن وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو یہی جماعت کامیاب جماعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہی جماعت اسی جماعت کے ساتھ رہیں گے نہیں رہیں گے؟ ہاں، ادھر نہ ادھر جائیے نہ ادھر میں رہیے، ادھر رہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سرکار کی محبت بھی دلائے۔ آمین۔ میدان بدر ہو میدان احد ہو، قرآن فرماتا ہے لو کانوا آباؤہم او ابناؤہم او اخوانہم او عشیرتہم، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان کے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہو۔ آپ تاریخ دیکھیے تو جنگوں میں ایسا ملے گا، باپ نے بیٹے کو مارا، بیٹے نے باپ کو مارا، بھائی نے بھائی کو مارا، دوسرے بھائی نے بھائی کو مارا، رشتہ داروں کو مارا۔ یہ کیوں مارا؟ اس لیے کہ جو اللہ و رسول سے دوستی رکھیں گے ان کو اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے نہ پاؤ گے، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو۔ یہی جنگ بدر ہے، جنگ بدر ہے یا جنگ احد ہے۔ حضرت عبداللہ عبیدہ ابن جراح جن کا نام بتایا جاتا ہے، یہ صحابی رسول ہے۔ ان کے والد کا نام جانتے ہیں آپ؟ اسمہ عبداللہ، اسمہ عبداللہ، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ عبیدہ ابن عبداللہ ابن جراح، یہ ہے ان کے نام کا شجرہ، عبیدہ ابن عبداللہ ابن جراح، یہ ہے ایسا۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہے مگر یہ منسوب ہے اپنے دادا سے، جراح سے، عبیدہ ابن جراح، عبیدہ ابن جراح۔ وجہ کیا ہے؟ یہ باپ کا نام کس سے کہا غائب ہو گیا؟ تو وجہ یہ ہے کہ باپ غدار رسول تھا۔ باپ کی تلوار سامنے آئی، بیٹا بھی سامنے آ گیا، بیٹا بھی سامنے آ گیا۔ بیٹا اسلام کی حفاظت کرنے گیا ہے، ناموس رسول کی آبرو بچانے گیا ہے، اور باپ اسلام کے شجرے طیبہ کو کاٹنے گیا تھا، نبی کی عظمت پر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ باپ اور بیٹے کی تلوار ٹکراتی ہے، باپ بیٹے کے تلوار کے نیچے آ گیا۔ بیٹے نے، باپ نے کہا، ایک تصور آیا، ایک خیال آیا، ایک وہم آیا، تیرا باپ ہے۔ ادھر سے تصور ہوا میں تیرا باپ ہوں۔ یہ بیٹا نبی کا دیوانہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اسلام کے اندر حق و باطل کی پہچان نہ خون سے ہے، نہ بھائی سے ہے، نہ رشتے سے ہے، نہ باپ سے ہے، عظمت مصطفیٰ ہے۔ اپنے باپ عبداللہ کی گردن کو کاٹ دیا، مار دیا، اور مار کر کے اعلان کیا، اے لوگوں گواہ رہنا، آج سے میں اپنے باپ عبداللہ غدار مصطفیٰ کا بیٹا نہیں، اپنے دادا جراح وفادار رضا کے عشق میں ڈھل کر خلیفہ اعلیٰ حضرت کا دکھائے جنتی منظر خلیفہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں ڈرنے کا حق صرف پروردگار عالم نے ایمان والوں کو دیا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ اب اگر کوئی پوپ اور پادری کہے کہ ہم بہت اللہ سے ڈر رہے ہیں تو ان کے ڈرنے کا یہ کوئی حق نہیں۔ کوئی وہابی دیوبندی یہ کہیں کہ ہم اللہ سے بہت ڈر رہے ہیں تو ان کے ڈرنے کا یہ کوئی حق نہیں۔ ڈرنا وہ ہے جو ایمان کے ساتھ پایا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ حضرت
حضرات گرامی غور کریے کہ جو لوگ ڈر رہے ہیں وہ صاحب ایمان بھی ہوئے، صاحب تقوی بھی ہوئے، تو کیا ان کے نجات کے لیے یہ دونوں کافی نہیں کہ وہ صاحب ایمان بھی ہیں، صاحب تقوی بھی ہیں؟ کیوں پروردگار عالم نے آگے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی اور ابدی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرے ذرے کا علم ہے، قطرے قطرے کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ آخری زمانے میں کچھ باطل جماعتیں پیدا ہوں گی، باطل گروہ پیدا ہوں گے، وہاں بھی دیوبندی پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم ہی سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ معاذ اللہ، کم پڑھے لکھے لوگ ان کی رنجش میں آ کر کے پھنس جائیں گے۔ ایسے ہی کم پڑھے لکھوں کے تینوں ایمان کی حفاظت کے لیے پروردگار عالم نے ایک آسان فارمولہ عطا فرما دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ جو سچوں کا راستہ ہوگا وہی انبیاء کا راستہ ہوگا، جو سچوں کا راستہ ہوگا وہی صحابہ کا راستہ ہوگا، جو سچوں کا راستہ ہوگا وہی غوث و خواجہ کا راستہ ہوگا، جو سچوں کا راستہ ہوگا وہی اعلیٰ حضرت کا راستہ ہوگا، جو سچوں کا راستہ ہوگا وہی شیر اہل سنت کا راستہ ہوگا۔ اعلیٰ شاہ فاضل بریلوی پکار اٹھے تیرے غلاموں کا نقشے قدم راہ خدا وہ کیا پڑھ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ستفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ وصحبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملتا واحدہ، مگر ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ لیکن حضرات گرامی آج کچھ صلح کل مزاج رکھنے والے صلح کلی مولوی معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ وہابی دیوبندی کلمہ پڑھتے یہ بھی ٹھیک ہے معاذ اللہ، کہ رافضی کلمہ پڑھتے یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر سارے کلمہ پڑھنے والے ٹھیک ہی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا چاہیے کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، لیکن نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے ہیں بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ وصحبہ، جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی فرقہ ہوگا، اور جو میرے طریقے سے میرے صحابہ کے طریقے سے باہر ہو وہ جہنمی ہوگا۔ مسلمانوں حضرات گرامی میرے سنی بریلوی مسلمانوں آپ حضرات غور کریے، نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، دونوں کو ملا دو تو اہل سنت والجماعت بنتا ہے۔ پتہ چلا جو اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم ہوگا وہ جنتی فرقہ ہوگا، اور جو اہل سنت والجماعت سے باہر ہوگا وہ جہنمی ہوگا، چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے، چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے، چاہے وہ اپنا نام اصحاب الحدیث توحید رکھے، خوبصورت لیبل لگانے سے کوئی جماعت تک نہیں ہو سکتی۔ اب پر وہی جماعت ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات گرامی آپ حضرات ذرا سا غور کریے، اور یہ بہت پرفتن دور چل رہا ہے، لیکن یاد رکھیے جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، لاکھ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، سال بسال حج کرے، لیکن ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہی ہے جو اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کی دل سے تصدیق کرے اور اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات گرامی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہابی نیا بنا تھی، کتابوں کو ملاحظہ فرمایا، کتابوں کو دیکھا، ان کے گستاخانہ عبارت کو دیکھا، تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کفری عبارت تھی وہابی دیوبندیوں کی ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا، اور اس کے بعد علماء حرمین طیبین کے سامنے پیش کیا، تو وہاں کے علماء حرمین طیبین کو علماء کرام نے بال اتفاق یہ فیصلہ صادق فرمایا کہ من شک فی کفر ہی وعذاب ہی فقط کفر، تو وہابی دیوبندیوں کے کفر و عذاب ہونے میں شک کرے وہ خود کافر ہو جائے۔ لیکن حضرات گرامی وہابی دیوبندی آج معاذ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے غلط ترجمے کو لے جا کر کے معاذ اللہ علماء حرمین طیبین کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن حضرات گرامی آپ
سب سے زیادہ دین اسلام و سنت کی خدمت کسی نے کیا ہے تو وہ حضور شیر بے شہیل سنت کی ذات ہے، حضور مظہر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرات گرامی حضور شیر بے شہیل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ ہوگا وہ فتویٰ جو علماء حرمین طیبین نے دیا تھا اس کو نوٹ فرمایا، اور اس کے بعد غیر ملک سے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش بڑے بڑے علماء کرام بڑی بڑی خاندان کے صاحب سجادگان سے مہر اور دستخط اور تائید اور تصدیقات حاصل کیا تو کہ وہابی دیوبندیوں کے بارے میں۔ تو حضرات گرامی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے کہ انہوں نے علماء حرمین طیبین سے دستخط تائید اور تصدیقات لے کر کے ہمارے ایمان عقیدے کو بچایا، اور ان کے مثال ظاہری کے بعد جب وہابی دیوبندیوں نے حملہ کیا تو کوئی اور ذات نہیں، وہ شیر بے شہیل سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے جنہوں نے ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ حضرات گرامی آج کی اس سخن دور کے اندر، آج کی اس بھیانک زمانے کے اندر حضرات گرامی آپ کو خطیب بہت ملیں گے، آپ کو مقرر بہت ملیں گے، آپ کو پیر بہت ملیں گے، لیکن خدا کی قسم اگر پیر کامل دیکھ نہ ہو، ولی کامل دیکھ نہ ہو تو وہ کوئی اور ذات نہیں یہیں پر تشریف فرما ہے جو شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت ہے، جو حضور شیر ہندوستان ہے، جو حضور فاتح کشمیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت والا کی عمر برپایا برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم غربا اہل سنت کے سروں پر تعدیل قائم و دائم فرمائے۔ حضور شیر بے شہیل سنت پوری زندگی پکارتے رہے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،